ناظرین، جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو 1000 بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔ صرف دکھاوا کرنے کے لیے اچھا بننا انسان کے برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ اگر کسی آدمی کو خود میں کوئی عیب خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی جہالت انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام تا دیر قائم رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھا کردار سکھاؤ۔ ہمیشہ گفتگو ایسے کرو کہ سامنے والے کا دل جیت لو، اور اس طرح مسکراؤ کہ دشمن کا کلیجہ چیر دو۔ جب مالک ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مضبوط جوتے بھی دیتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ کسی راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ امید تو ہمیشہ زندگی میں اچھی رکھو، مگر تیاری برے حالات کے حساب سے ہی کرو۔ جس لہجے میں گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ ناظرین، آج کے معاشرے کی عورت کلو زیور تو اٹھا سکتی ہے مگر چند پاؤں کی چادر نہیں اٹھا سکتی۔ طاقت کی صرف تب ضرورت ہوتی ہے جب کچھ برا کام کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہارا حسن اخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے۔ جب تک تمہاری وجہ سے کسی کا دل بے سکون رہے گا تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ زندگی میں ہر عبادت کی قضا ہے مگر کسی انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ ساری عمر ایک سبق ضرور یاد رکھو، عبادت اور تعلقات میں ہمیشہ نیت صاف رکھو۔ کسی کا حال معلوم کرنے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، صرف اسے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں کوئی چاہنے والا موجود ہے۔ انسان کے بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ تب زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے جب کسی کی مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب تمہاری تکلیفیں اور دکھ حد سے بڑھ جائیں تو جان لو کہ خدا تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ اللہ کے بندوں کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ رات کو خالق کی عبادت کرنا اور دن کو مخلوق کی خدمت کرنا۔ جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میل جوڑ رکھو، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ ایک سچی بات نصیحت ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور ایک بدترین دھوکہ خوشامد ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، 3 باتوں میں شرم کبھی نہ کرنا: اپنے مہمان کی خدمت کرنے میں، ماں باپ اور استاد کے لیے احتراماً کھڑے ہونے میں، اور اپنا حق مانگنے میں، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ کبھی اللہ سے مت کہو کہ میری مشکل بڑی ہے، بلکہ مشکل سے کہو میرا خدا بڑا ہے۔ کسی پر اندھا اعتبار بھی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر بس ایک حد تک کریں کہ بعد میں آپ پر الزام نہ لگے۔ اندھا ہونے کا دنیا کے آدھے لوگوں نے زندگی جینے کی آس اور اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس معاشرے میں چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مرد کی محبت اور عورت کی وفا بھی بدنام ہے۔ ناظرین، جو بندہ نسلی ہوگا وہ آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ دکھاوا تو نہیں کرتے اچھا دکھنے کا۔ جس کا دل دوسروں کی تکلیف پر بے سکون اور بے چین ہو جائے اس دل میں خدا بستا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کے راستے میں روشنی کرتے ہیں
تو خدا کی ذات تمہارے راستے بھی روشن کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو دور سے دکھنے میں بہت خوش باش، مطمئن نظر آتے ہیں، ایسا لگتا بھی نہیں کہ ان کے قریب کوئی غم آئے ہوں۔ اگر قریب جا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ سچائی نہیں بلکہ دنیا ایک واقعی آزمائش گاہ ہے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں بیوی کو اپنی کمائی نہ بتاؤ، کیونکہ گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کیسے چلانا۔ عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اور اس کی جائز خواہشات کا خیال ضرور کریں۔ عورت کے سامنے کبھی رونا مت، چاہے کتنی ہی دکھ تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن اپنی بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہ بہانا۔ وہ ساری زندگی یہی خیال کرے گی کہ یہ مرد کمزور ہے۔ جانے والے کو ہمیشہ راستہ دیجیے، واسطہ نہیں۔ خدا کو منانے میں لگے ہیں لوگ، خلق خدا کا دل توڑ کر درد مند بننے کی کوشش کرو۔ عقل مند بہت مل جاتے ہیں۔ اس معاشرے کی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ 25 سال والا لڑکا اسے وہ ساری سہولتیں دے جو اس کے باپ کو دیتے ہوئے 50 سال لگ گئے۔ اکثر اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر تمہارا دل بدل دیتی ہیں اور اللہ پاک کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ باہر سے پرسکون نظر آنے والے لوگوں کے اندر سوچوں کا سمندر ہوتا ہے۔ بندوں کا خالق کہتا ہے نکاح کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ بہت گھٹیا سوچ ہے جو اللہ پاک کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جب آپ کسی جگہ کسی راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ طاقت کی صرف تب ضرورت ہوتی ہے جب کچھ برا کام کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہارا حسن اخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے۔ کسی کا حال معلوم کرنے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، صرف اسے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں کوئی چاہنے والا موجود ہے۔